الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رب کائنات کی توفیق سے ہم خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہی ہماری تیسری نشست ہے اور انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کے تیسرے پارے کے مضامین کا ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارے کے اعتبار سے اور پھر سورت، پھر اس کے رکوع اور آیات کے اعتبار سے عنوانات کے تحت مضامین قرآن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 پر بھی کلام کیا تھا اور 33واں رکوع دوسرے پارے میں شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تیسرے پارے میں آ کر۔ چنانچہ جو رکوع شروع ہوا تھا اس میں جناب طالوت کا ذکر تھا اور طالوت کے لشکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح عطا فرمائی جالوت کے لشکر کے مقابلے میں جو کہ مشرک تھا، اور جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور چھوٹے گروہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل سے ایک بہت بڑے گروہ پر فضیلت عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ یہ بیان تو ہو گیا تھا پچھلی نشست میں۔ البتہ 33واں رکوع جس کی آیات ہیں 249 تا 253، یہ رکوع مکمل ہوتا ہے تیسرے پارے کے آغاز میں۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ اور اصل بات کیا آئی کہ بارہا ایسا ہوا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ نقطہ پچھلی نشست میں بیان ہوا تھا، وہ نقطہ سورہ البقرہ کے تعلق سے دوسرے پارے کے اختتام پر اسے بیان کر دیا گیا۔ 33واں رکوع مکمل ہوا ہے سورہ البقرہ کا تیسرے پارے کے آغاز میں، اور یہاں یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ افضل ترین تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مختلف اعتبارات سے بعض انبیاء کو بعض پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 34 ہے سورۃ البقرہ کا، آیات 255 تا 257، عنوان دیا گیا ہے کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ اور بھی یہاں پر کافی نکات ہے۔ ایک اہم نقطہ آیت الکرسی اسی مقام پر ہے، قرآن کی عظیم ترین آیت اور آیتوں کی سردار آیت الکرسی جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس سے پہلے البتہ بتایا گیا کہ دیکھو اے ایمان والو، وہ قیامت کا دن اس کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ وہ دن کیسا ہوگا جس میں کوئی باطل سفارش نفع نہیں دے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی لین دین کام نہیں آئے گا۔ موقع آج ہے کل کی تیاری کرنے کا۔ پھر آیت الکرسی کا بیان آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا جامع انداز میں بیان ہمارے سامنے آیا۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین فرمائی، اور ذکر ہوا حدیث شریف میں کہ جو اس کا اہتمام کرے بس جنت میں داخلے کے لیے موت ہی کی رکاوٹ کا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے پر آیت الکرسی میں ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے امید دلائی کہ ہاں اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، نبی مکرم علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، انبیاء اور رسول بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، مگر اللہ کے اذن اور اجازت سے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ اس کے بعد یعنی آیت الکرسی کے بعد ذکر آتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، پشپنا ہے، کارساز ہے، اور اللہ ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور رہے کفر کرنے والے تو ان کے ساتھی وہ شیاطین ہیں، طاغوت ہیں، جو ان کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ہدایت کے نور کی بجائے۔ اللہ گمراہی کے اندھیروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 35 ہے، آیات 258 تا 260، بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ اس کا عنوان ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ 3 واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ 2 واقعات میں ہے، 3 واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عظمتوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ ہی جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ 100 برس ایک صاحب کو جن کا ذکر بعض نے فرمایا کہ وہ حضرت عزیر ہیں علیہ السلام، واللہ عالم، ان کا تذکرہ ہوا کہ 100 برس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی، اور ان کے سامنے ان کا گدھا جو بالکل مردار تھا اس کو زندگی عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ اسی طریقے پر 4 پرندوں کا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور، اور ان کو انہوں نے ذبح کیا اور ان کے حصے کر دیے اور ان کا مکسچر کر کے 4 پہاڑیوں پر رکھا، پکارا، زندہ ہو کر آ گئے۔ کس سے زندگی دی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ توحید کا بڑا پیارا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 36 ہے، آیات 261 تا 266، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب۔ انفاق فی سبیل اللہ میں خاص طور پر مالی انفاق، اس کے بیان سے یہ مقام، اس بیان کے حوالے سے مقام بڑا قیمتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ دکھاوے کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے، جو ریاکاری کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر احسان جتاتے ہیں، یہ احسان جتانے سے یہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ خرچ کرنے والے کو 700 گنا اور اس سے بھی زائد اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا معاملہ، مال اسی کا دیا ہوا، سبحان اللہ، خرچ کرنے کی توفیق بھی وہ دے، لیکن بندہ خرچ کرے تو اللہ کی شان کریمی اللہ قبول فرمانے کا اعلان بھی فرماتا ہے اور 700 گنا اور اس سے بھی زائد عطا فرمانے کا وعدہ عطا فرماتا ہے۔
بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب مال خرچ کرو تو اس کی حفاظت بھی کرو، دکھاوا نہ کرو، احسان نہ جتلاؤ، احسان جتا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس سے تمہارا انفاق ضائع ہو جائے گا۔ یہی موضوع اگلے رکوع میں آتا ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 37 ہے، آیات 267 تا 273۔ اس کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف، یعنی یہ نقطہ بھی اس بیان میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ 37واں رکوع بھی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو، ایسا نہیں کہ تم ایسی بات پیش کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں خود لینا کبھی پڑ جائے تو پسند نہ کرو، اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ اور حلال اور طیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں پیش کرو۔ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے اس مالی انفاق کا بہترین حقدار کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور معاش کی محنت کر نہیں پاتے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، بڑی خودداری کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ بتایا گیا جس کو حکمت عطا کر دی گئی، اس کو بہت بڑی بصیرت عطا کر، اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ باطن کی بصیرت، جس سے بندہ صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ بندہ اپنے اصل نفع نقصان کو سمجھ لے، دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے۔ جس کو یہ بصیرت مل جائے اس کو حکمت مل گئی، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ اور سب سے بڑی حکمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ بندہ آخرت میں جمع کرانے والا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کرانے والا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے، آیات 274 تا 281، سودی لین دین کی زوردار مذمت۔ اللہ اکبر، مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، حلال کا ہے، اس کا بہترین اگر کچھ بچ رہے، کچھ تو خرچ ہو جاتا ہے اپنے ضروریات پر، جو بچ رہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور جو بچ رہے جو سیونگ، اس کا بدترین اور برا، سب سے برا استعمال کیا ہے؟ سود خوری کا معاملہ کرنا، مال کسی کو قرض پہ دے کے سود کمانا۔ بتایا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ شدید ترین الفاظ آئیں کسی جرم پر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ اللہ اکبر، مراد تباہی تباہی، بربادی ہی بربادی۔ اللہ ہمیں سود خوری سے بچائے، سود کی ہر شکل سے بچائے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی ہمیں سود کے معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا ڈرو اس دن سے جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ، جتنا مضبوط ہوگا تو آپ سود خوری کو بھی چھوڑے گا اور گناہوں کو بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39، آیات 282 تا 283، قرض کے بارے میں ہدایات۔ آپ کے علم میں ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 282 قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، سب سے طویل آیت البقرہ آیت نمبر 282، قرض کے بارے میں، ادھار کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ جب ادھار کا لین دین کیا جائے تو معاملے کو لکھ لیا جائے، اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مقام پر رہن کے حوالے سے، کولیٹرل کے حوالے سے رہنمائی دی۔ کبھی قرض لینا پڑ جائے، کوئی شے گروی رکھوا کر، رہن رکھوا کر، کولیٹرل کے طور پر رکھوا کر قرض حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی رہنمائی یہاں پر دی گئی ہے۔ ایک اور اندازہ کیجئے، قرآن کی طویل ترین آیت معاملات کے حوالے سے، عبادات کا حکم بھی اللہ نے دیا، معاملات کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور طویل ترین آیت قرآن کی وہ معاملات کے حوالے سے، تو ہمارا دین معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 40، آیات 284 تا 286، یہاں عظیم الشان تحفے کے حوالے سے بیان ہے، اور وہ ہے عظیم الشان دعا کا تحفہ۔ پہلی بات یہاں پر بتائی گئی کہ یاد رکھنا، جو تم اپنے جی میں رکھتے ہو چھپا کر اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ حساب لے لے گا۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ پھر آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86، یہ معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور بالکل آخر میں بڑی عظیم الشان دعا کا تحفہ عطا کیا گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا، مشکل احکامات نہ آ جائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا پشپناہ ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، آمین، اللہ قبول فرما۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ کے مضامین کا ایک خلاصہ، کچھ نکات ہمارے سامنے آئے۔ اب تیسرے پارے میں اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کو بڑی ایک مناسبت حاصل ہے، اور احادیث میں بھی ان کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی پہلے یہود بنی اسرائیل کا ذکر تھا، سورہ آل عمران میں بھی پہلے بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں بعد میں نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب، سورہ آل عمران میں بھی بعد میں نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حق و باطل کی کشمکش کا بھی تذکرہ ہے، اور صبر و تقوی کی تلقین کا بھی ذکر ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، آیات 1 تا 9 کا بیان۔ اس مقام پر قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
پہلے رکوع میں ابتداءً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور پھر عظمت قرآن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے برحق کلام نازل فرمایا۔ ہاں، اس میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں احکامات کا بیان ہے، نصیحت کا بیان ہے، ان کو محکمات کہا گیا، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے معانی ہم پر واضح نہیں ہیں، ہماری ناقص عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، محکمات میں ہی احکامات زیادہ ان پر عمل درآمد ہو، اور متشابہات اللہ کی کرسی ہم تو نہیں سمجھ سکتے، تو متشابہات کے معنی میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور کہنا چاہیے سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے آیات 10 تا 20۔ آخرت کی نعمت ابدی اور اعلیٰ ہیں، یہ نقطہ اس مقام پر آیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں بتا دیا گیا، ہاں انسانوں میں محبتیں رکھی گئیں، بیویوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی، سونے چاندی کی، کھیتیوں کی، جانوروں کی، لیکن ان چیزوں میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ سب سے بہتر تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ ان دنیاوی محبتوں میں پڑھ کر دنیا ہی کے بندے بن جاتے ہو، یا ان کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہو؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ بتایا گیا کہ سچے لوگ، متقی لوگ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور خاص طور پر سحر کے اوقات میں، اللہ اکبر، جو سحری کا وقت ہے ان اوقات میں اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ بتایا گیا آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسلام کوڈ آف لائف ہے، اسلام نظام زندگی ہے اور مکمل ضابط حیات ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ آل عمران کا، آیات 21 تا 30۔ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے، بہت اہم ہدایت قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو ہی دوست بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار نہ کرے۔ حسن سلوک الگ شے ہے، لیکن دلی دوستی ایک مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ اور جو یہ کرے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ترجیح دے، ان سے دلی دوستی اختیار کرے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے بندوں کے مقابلے میں، یہ خوف دلایا گیا، تم بندوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ تم اس کا خوف اختیار کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، آیات 31 تا 41۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ اس مقام پر خاص طور پر پہلے بی بی مریم سلام علیہا کا ذکر ہے، اور پھر جناب زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا۔ بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کر دی، تو بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ نے کیسی بیٹی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ بی بی مریم کو اللہ نے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمانے کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ذکر بعد میں آئے گا۔ اچھا، بی بی مریم سلام علیہا کی جو تربیت کی تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم سلام علیہا کے پاس آتے تو ایک رائے کے مطابق مفسرین کی بڑی علم و حکمت کی باتیں وہ بیان فرماتی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ علم و حکمت کی باتیں تمہاری زبان پر کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہیں زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے، کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ چاہے تو حکمت کی باتیں خاتون کی زبان پر بھی جاری کر دے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ مانا، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اس بات پر ان کی توجہ ہوئی کہ اللہ تو اسباب کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے رب، میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، مگر اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، تاکہ جو تو نے نبوت کی دولت مجھے عطا فرمائی اور اس قدر نعمت بڑی عطا مجھے عطا فرمائی، اے اللہ یہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے باوجود جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ معجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر پہلے آ گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلا رکوع نمبر 5 ہے، سورہ آل عمران، اور 30 پارے کا بیان جاری ہے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5، آیات 42 سے 54۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار۔ پہلے معجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر دیے جانے کے بعد اب معجزانہ طور پر بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر، جو کہ بغیر والد ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کا ذکر بھی ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ پیغمبر اللہ کے دین کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو پکارتے بھی تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے۔ آج اللہ کے دین کی جد و جہد میں نے اور آپ نے کرنی، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ پکار ہے، کونوا انصار اللہ، ایک مقام پر سورہ صف میں آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، آیات 55 تا 63۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ اس رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور یہود نے دشمنی کی معاذ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آسمان پر بلند فرما لے گا اور دشمنوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، آیات 64 تا 71۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ نصارہ سے کلام ہو رہا ہے، اور یہ نصارہ وہ لوگ ہیں
سورہ ال عمران کی آیات میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ نجران کے علاقے سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، ان سے حضور کا مکالمہ ہوا، اس تناظر میں یہ آیات عطا کی گئی۔ آیت نمبر 64 میں بڑی پیاری تعلیم عطا کی گئی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہم مسلمان اور نصارہ بہت فرق ہے، لیکن جو مشترکہ بات ہے وہاں سے دعوت شروع کرو۔ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، یہ اصول ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، لیکن سب اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، بنیادی عقائد کو مانتے، تو مشترکہ باتوں پر توجہ زیادہ رہے گی تو ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے، اتحاد ہم میں آ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ غیروں سے بات کرنے کے لیے مشترکہ امور پر بات کی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں میں تو مشترکہ امور بہت زیادہ ہیں غیروں کے مقابلے میں، یہ نقطہ ہمیں یہاں پر عطا کیا گیا۔ اہل کتاب کو بتا دیا گیا اگر وہ اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تو محرومی کے سوا کچھ میسر ان کو نہیں آئے گا۔ 8واں رکوع ہے آیات 72 تا 80، یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا بیان۔ یہود نے جانتے بوجھتے ایک پلان بنایا، مسلمانوں کی مجلس میں جاتے ہیں، اپنے اسلام کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، شام کو واپس آئیں گے تو کفر کا اعلان کر دیں گے، اس سے چوٹ پڑے گی، نفسیاتی طور پر نقصان ہوگا اور یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے معاذ اللہ۔ یہ سازشیں اس وقت بھی یہود کرتے تھے، آج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی ان سازشوں کا بیان ہے اور ان کی گمراہیوں کا ذکر ہے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جس کے ساتھ چاہیں جو چاہے سو کریں، یہودی غیر یہودی کے ساتھ ظلم کر لے، اللہ پوچھے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اللہ تو ضرور پوچھے گا، یہ تمہاری خوشکن باتیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے کہ تمہاری حرکتوں پر، تمہاری کرتوتوں پر تمہاری پکڑ نہیں کی جائے گی۔ بتایا گیا جو ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گا، یہ اصل اصول ہے، نہ کہ یہودی ہونا، فلاں ہونا، اس میں کامیابی ملنے کی بات۔ آخری رکوع ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، اور تیسرے پارے کا بھی آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 9، آیات 81 تا 91۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد بتایا گیا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد کو نبی آئے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ اب یہود و نصاروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اب ان پر ایمان لاؤ۔ جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا، پیغمبروں کے ماننے والوں پر بھی وہ عہد لازم ہے، اور جو اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آئیں تو وہ اللہ کے ہاں بخشش پائیں گے، اور جو ان کی مخالفت کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت سے دوچار ہوں گے۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ تیسرے پارے کے مضامین کا بیان بھی کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔